وهو قولي. وقال تعالى في مقام آخر: إن الإنسان لربه لكنود. تمام قسم کی تعریفات، عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، گزشتہ بیان کے اندر اگر کسی کو یاد ہو اللہ رب العزت کی نعمت کا شکر کیسے بجا لایا جائے، اس بات کا بیان کیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان بھی بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالی بیان فرماتا ہے: لئن شکرتم لازیدنکم، لوگو اگر تم اس کا شکر ادا کرتے رہو گے تو وہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرماتا رہے گا، تمہیں مزید دیتا رہے گا۔ اس آیت کا اگلا ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لوگو اگر تم اس کی ناشکری کرو گے۔ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ یہ جو نعمت تمہیں دی ہوئی ہے، اس نعمت کو استعمال کرنے کی قوت بھی دوں گا، اس نعمت کو حاصل کرنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت بھی دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور یاد رکھو اگر تم ناشکری کرو گے تو ناشکری کا بھی کوئی وبال ہوتا ہے، ناشکری کا بھی کوئی وبال ہوتا ہے، اور یہی ہمارے آج کا موضوع ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میری پکڑ بہت زیادہ ہے۔ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں تمہیں کس طریقے سے پکڑ رہا ہوں۔ کہ سونے چاندی سے لے کر انواع و اقسام کی نعمتیں تمہارے سامنے ہوں گی، لیکن تم اس سے فائدہ ہی نہیں حاصل کر سکو گے۔ ان نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر ترستے رہو گے کہ یہ بھی کھانا منع ہے، یہ بھی کھانا منع ہے، کہ میٹھے کی بھی پابندی ہے اور نمکین کی بھی پابندی ہے۔ اب کیا کریں؟ سب کچھ دے دیا، ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن میری پکڑ ہے، میں جس طریقے سے بھی پکڑ لوں۔ وہ فرماتا ہے کہ میں کبھی چھین کر رزق پکڑ لیتا ہوں، کبھی رزق تو نہیں چھینتا لیکن اس سے فائدہ حاصل کرنے کی جو قوت ہے، جو طاقت ہے، اس کو چھین لیتا ہوں۔ کہ اگر انسان کھانے کے لیے کماتا ہے تو کھانے میں دو ہی چیزیں ہیں، کوئی میٹھی ہوتی ہیں، کوئی نمکین ہوتی ہیں، اس کے علاوہ تیسری چیز تو کوئی ہے نہیں۔ انسان کی فطرت بھی میٹھے کو پسند کرتی ہے اور اسی سے لطف اندوز ہونے اور قوت حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت زیادہ مال و دولت ہے،
بڑی لگژری قسم کی لائف ہے اور گھر کے دسترخوان پر انواع و اقسام کی نعمتیں بھی سجی ہوتی ہیں، لیکن دیکھ دیکھ کر انسان سوچتا رہتا ہے کہ یہ شوگر بڑھا دے گی اس لیے منع ہے، اور یہ چیز میرا بلڈ پریشر بڑھا دے گی اس لیے منع ہے۔ اور ایک مزدور کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتا ہی نہیں کہ کون سی چیز کیا بڑھاتی ہے اور کیا کم کرتی ہے، وہ ہر طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو جاتا ہے۔ یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ناشکری کرنے والے لوگوں، ناشکری کرنے والے انسانوں، ناشکری کرنے والے گھرانوں، ناشکری کرنے والی عورت، ناشکری کرنے والے والدین، ناشکری کرنے والی اولاد، ناشکری کرنے والے حکمران اور ناشکری کرنے والے عوام کو کس طریقے سے وبال اور سزاؤں میں ڈالتا ہے، اور ان کو سن کر صرف سننا نہیں ہے بلکہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسا انسان نہ بنائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، یہ جو انسان ہے یہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، رب کی طرح طرح کی نعمتوں کو حاصل بھی کرتا رہتا ہے لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں ایک مقام پر بیان فرمایا، اور انہوں نے اللہ کی دی گئی نعمتوں، قوت اور طاقت کو اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان کے طور پر سمجھا۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جو کچھ بھی نعمت دی ہے اس کی وجہ یہ ہے۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں کہا کہ کون ہے کہ جو فلاں ملکہ کے عرش کو میرے سامنے لے آئے، تو ان کے دربار کے ایک شخص نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ طاقت دی ہے کہ آپ اپنی نظر کو جھپکیں گے، اتنی دیر میں اس کا عرش اٹھا کر آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام نے جو فرمایا وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ ھذا من فضل ربی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے انعام دیا ہے، ایسی ایسی بادشاہت دی ہے، قوت دی ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا انعام ہے مجھ پر۔ کیوں انعام کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ لیبلونی، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، اشکر ام اکفر، کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ناشکری کرتا ہوں۔ پھر فرمایا فإنما ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ، یاد رکھو جو اللہ کا شکر ادا کرے گا اس کا اللہ رب العزت کو تو کوئی فائدہ نہیں، اس انسان کو خود ہی فائدہ ہوگا اپنے آپ کو۔ ومن کفر، اور جو اللہ کی ناشکری کرے گا تو وہ ذات بڑی کریم اور غنی ذات ہے، وہ فرماتی ہے ان ربی غنی کریم، وہ رب بڑا بے پرواہ ذات والا ہے، اس کو انسانوں کے شکر اور ناشکری کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بڑی بے پرواہ ذات ہے، بے نیاز ذات ہے۔ یہ انسان کو اللہ آزماتا ہے اور آزمانے کے ساتھ اللہ رب العزت امتحان لیتا ہے انعامات دے کر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تربیت اور سمجھانے کے لیے ایک ایک کر کے کبھی ایک انسان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بتایا کہ تم ناشکری کرو گے تمہیں یہ نقصان ہوگا، تم یہ شکر کرو گے تو تمہیں یہ فائدہ ہوگا۔ ایک عورت کو بھی بتایا،
ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے مجمع کے اندر بیان فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا اور سمجھیں کہ آپ کے سامنے صحابیات بیٹھی ہوئی تھی. صحابیات کا درجہ اور ان کی عظمت، ان کا کردار اتنا اونچا تھا کہ اس دور کے سارے مرد اور عورتوں کی نیکیاں، تقوی اور ان کی پرہیزگاریاں ایک طرف، اس ساری دنیا کے ولیوں اور علماء اور نیک لوگوں کی نیکیاں، ان کا تقوی، ان کا علم، ان کا اللہ سے ڈرنا، ان کا اللہ کا شکر ادا کرنا، ان سب سے بالا تر تھے، وہ عظیم تر تھے. جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، تو سمجھیں ہم کیا چیز ہیں. آپ نے فرمایا کہ اریت النار، اللہ رب العزت نے مجھے جہنم دکھائی. پھر فرمایا کہ اذا اکثر اہلھا النساء، میں نے دیکھا کہ جہنم میں کثیر تعداد عورتوں کی ہے. فرمایا یکفرنا، یہ ناشکری کرتی. پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مطلب، کیا یہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یکفرن العشیر، یہ شوہروں کی، اپنے خاوند کی، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، ان کے ساتھ نیکی کی جائے، احسان کیا جائے، یہ اس کی ناشکری کرتی ہیں. اس بنا پر اس ناشکری کا اتنا بڑا وبال ہے کہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں کثیر تعداد جہنم میں جلنے والی عورتیں ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ لو احسنت الدہر، لو احسنت الہن الدہر، ان عورتوں کی حالت یہ ہے، ناشکری کی حالت بتائی کہ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ ایک طویل عرصے تک نیکی کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، ثم رأت منک شیئا، پھر وہ دیکھے تمہاری طرف سے کوئی تکلیف، کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تم سے کبھی ایک دن بھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی، میری عزت ہی نہیں ہے تمہارے سامنے. اور یہ حقیقت ہے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الفاظ اسی طرح کے ہیں، اس میں کچھ باتیں زیادہ ہیں، وہ میں بیان کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تکفرن العشیرہ، ایک بات تو یہ ہے کہ تم اپنے شوہر کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہو. پھر فرمایا کہ تکفرن اللعنہ، تم لعنت ملامت بہت زیادہ کرتی ہو. اگر تمہیں اولاد کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے کبھی کوئی تکلیف آ جائے تو تم لعنت اور ملامت میں پہاڑ کھڑی کر دیتی ہو، اس سے تمہاری نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں. اور سب سے بڑی چیز جو ڈرائی، آپ نے فرمایا کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. صحیح بخاری کے اندر بیوی کی ناشکری کا ایک وبال یا نقصان بیان کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کتنے عظیم نبی تھے. ان کا بیٹا بھی نبی اسماعیل علیہ السلام، دونوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی. ظاہر ہے ان کی اللہ پر ایمان، ان کا صبر،
ان کی نیکی، ان کی تربیت، اس کے بارے میں تو ہم کچھ بول ہی نہیں سکتے۔ اب ان کے گھر میں ایک بہو آ جاتی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی بہو ہے۔ اس بہو کی ناشکری کا ذکر بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ باپ ہیں، بڑے لمبے طویل سفر سے، سوچیں کہ وہ کہاں فلسطین اور کہاں مکہ چل کر آتے ہیں اپنے بیٹے کے گھر، اور ماں باپ جب اپنے شادی شدہ بیٹوں کے گھر میں آتے ہیں اور وہاں انہیں کوئی تکلیف والی بات سننے کو مل جائے، ان کے دل سے کیسے خون کے آنسو بہتے ہیں، یا ان کی آنکھوں سے خون کے آنسو کیسے نکلتے ہیں، ان کو دکھ اور تکلیف کیسے ہوتی ہوگی، یہ آپ سب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو پالا پوسا، پڑھایا، لاکھوں روپے اس کے اوپر خرچ کیے، نیک بنایا، پھر اس کی شادی کر دی۔ شادی کرنے کے بعد وہ کہیں رہتا ہے اور جگہ پر، آپ صرف اس سے ملنے کے لیے گئے ہیں، کبھی بیٹا گھر پہ نہ ہو اور آپ کو وہاں اجنبیت محسوس ہو اور آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ ہو، تو یہ کس کی ناشکری کہلائے گی؟ اس عورت خانہ کی۔ تو اس بزرگ کو دیکھ کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں کون ہوں اس کی بات چھوڑیں، یہ بتائیں کہ جو تمہارا شوہر ہے اسماعیل، وہ کہاں ہے اور ان کا کیا حال ہے اور وہ کیسا ہے؟ اب گھر پہ تو نئے تھے نہیں۔ اس عورت نے ناشکری شروع کر دی، کہا کہ آپ دیکھ رہے ہو گھر کی حالت، وہ ہمیشہ شکار پر رہتے ہیں، اور جیسی میں تکلیف والی زندگی گزار رہی ہوں ایسے کوئی بھی دنیا میں عورت تکلیف والی زندگی نہیں گزارتی ہوگی۔ ایسے ہی الفاظ ہوتے ہیں ہمارے آج کل کے دور میں بھی، بالکل ایسے الفاظ ہوتے ہیں۔ کبھی یہ سننے کو بھی ملتا ہے کہ جہنم سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ اگر یہ زبان پوری کر دے ان کی کہ ٹھیک ہے جی جہنم سے بدتر زندگی گزار کے دکھاؤ کیسی ہوتی ہے، اس کے بعد عورت کو پتہ چلتا ہے پھر جب وہ روتی ہے، اور ہمارا واسطہ سارا دن ایسے ہی طلاق یافتہ خواتین سے پڑتا ہے کہ جی اب تباہی کی ایسی داستان اور ایسا رونا، اور پہلے کیا الفاظ ہیں کہ میں نے کوئی نیکی نہیں دیکھی کبھی۔ ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے اور کہا کہ جب میرا بیٹا آئے اسے بتانا کہ جی یہاں تمہارے گھر کا جو چوکھٹ ہے نا، چوکھٹ جو دروازے کی چوکھٹ ہوتی ہے وہ کمزور ہے، اس کو بدل دو۔ کچھ عرصے کے بعد جب بیٹا گھر میں آیا، الفاظ حدیث کے ایسے ہیں بڑے پیارے کہ انہوں نے آ کر کہا کہ یہاں کون آیا تھا؟ جو اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے تو ان کی عدم موجودگی میں بھی ان کی خوشبو آ جاتی ہے انہیں۔ آج یہ حال ہے کہ ساتھ والے کمرے میں ماں باپ ہوتے ہیں لیکن ان کی خوشبو نہیں آتی، آج یہ حال ہے۔ اب ان کی ناشکری کا کیا وبال ہوگا وہ بھی بیان ہوگا کہ جو اولاد کر رہی ہے۔ اب یہ بیان ہے صرف بیٹی، بہو، بیوی جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے کہا تمہارے گھر کی چوکھٹ صحیح نہیں ہے، اسے بدل دو۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے پھر بدل دیا، اور گھر کی چوکھٹ سے مراد تھا گھر کی حفاظت کرنے والی، گھر کی ملکہ جو عورت ہوتی ہے، بیوی، وہی انہوں نے بدل دی۔ اب آپ سوچیں کہ کہاں اسماعیل علیہ السلام کی بیوی ہونے کا شرف، اور آپ کو پتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ مطلب ان کی اولاد سے کس نے پیدا ہونا تھا؟ کتنے عظیم پیغمبر نے، لیکن ناشکری کے وبال کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ اعزاز چھین لیا اور کوئی دوسری بیوی آ گئی، ان کی اولاد ہوئی، اور ان کی اولاد سے آگے جا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے،
اور یہ ایسا عظیم شرف اور مقام ہے کہ دنیا کی ساری دولتیں ایک طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ نسبت جڑ جانا، یہ مقام اور شرف ایک طرف ہوتا ہے۔ میرے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ناشکری سے پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ عورتوں کے اندر ناشکری کا جذبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں اور اس کا علاج بھی ساتھ ہی ساتھ ہم سنتے چلے جائیں کہ بات یہ ہے، دراصل قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا تھا کہ ودو لو تکفرون، یہ کافر جو لوگ ہیں نا، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، جو بھی شیطانی لوگ ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر بن جاؤ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، بس یاد رکھنا، کافر چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر بن جاؤ، پھر ان کو سکون آئے گا۔ اور جب تک تم اسلام پر قائم ہو، اسلام کے سنہری اصول تمہارے گھروں کے اندر موجود ہیں، اسلام کا خاندانی نظام تمہارے پاس موجود ہے، اسلام کے نظام میں بیوی کی عزت کی حفاظت، اس کی عظمت کی حفاظت، اس کا خرچ، اس کی ساری ذمہ داری شوہر پر ہوتی ہے، بلکہ شوہر پر تو ماں باپ کی بھی ذمہ داری، اولاد کی بھی ذمہ داری، بیٹی کی بھی ذمہ داری، بیوی کی بھی ذمہ داری، ان ساری ذمہ داریوں کو وہ پابندی سے ادا کرتا ہے۔ لیکن یہ کافر لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاندان تو ٹوٹ چکا، ہمارے ہاں تو بیوی کا جو خاندانی اکائی تھی وہی ٹوٹ چکی ہے، اب وہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کی طرح زندگی گزارتے ہیں، 4 دن کی زندگی۔ اور جب عورت کی عمر ڈھلک جاتی ہے، اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسا کہ استعمال شدہ ٹیشو پیپر۔ آپ ٹیشو پیپر دیکھا ہوگا نا آپ سب نے، جب اس کو ڈبے سے نکالا جاتا ہے تو کیسا نرم و نازک ہوتا ہے، پیارا، لیکن جب استعمال کر لو تو اس کے بعد اس کی حالت کیسی ہوتی ہے، پھر اس کو رکھتا کوئی نہیں ہے، جیب میں پھینک دیتا ہے۔ تو اس میڈیا کے اندر سمجھیں، جو ہمارے گھروں میں ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، اور ہر گھر کے اندر عورتیں خاص طور پر ڈرامہ دیکھتی ہیں شوق سے، ہر ڈرامے کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ جی شوہر جو ہوتا ہے عام طور پہ گھروں کے اندر ایسا تو کوئی شوہر نہیں ہوتا، وہاں پر تو صرف بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ جیسا شوہر نظر آتا ہے کہ جو عورت فرمائش کر دے وہ ساری پوری ہو جاتی ہے شام تک۔ بلکہ میڈیا میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ گانا گاتے ہوئے سارے برتن دھل جاتے ہیں، سارے کھانے پک جاتے ہیں، سارے کپڑے صاف ہو جاتے ہیں، منٹوں کے اندر ہر چیز ہو جاتی ہے۔ اصل حقیقی زندگی کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جو عورت وہاں سے متاثر ہوگی پھر وہ دیکھے گی اپنے شوہر کی طرف کہ وہاں پر کبھی کڑوی بات سننے کو مل جاتی ہے، کبھی سخت بات مل جاتی ہے، کبھی ڈانٹ بھی ہو جاتی ہے، کبھی ہزاروں نیکیاں، فوائد اور نعمتیں شوہر سے ملتی ہیں، کبھی اس سے تکلیف بھی آ جاتی ہے۔ تو پھر وہ دوڑی ہوئی ماں باپ کی طرف آتی ہے کہ امی ابو آپ کیا ہو گیا، یہ میرے شوہر۔ اور ماں باپ کا جو رویہ ہوتا ہے خاص طور پر ماں کا، ماں کہتی ہے کہ جی پہلے دن سے ہی اس کو غلام بنانے کے طریقے یہ ہیں، اور اگر اس کو غلام نہیں بنایا تو تم پھر مظلوم زندگی گزارو گے۔ حالانکہ وہ مظلوم زندگی نہیں ہوتی بیچاری کی، وہ سب سے کامیاب ترین زندگی ہوتی ہے جو عورت کی اپنے شوہر کے گھر میں اپنے بیٹوں کی ماں بن کر اور اپنے گھر کی ملکہ بن کر جو زندگی ہوتی ہے وہ کامیاب ترین زندگی ہوتی ہے۔ میں بار بار یہ بیان کرتا ہوں، خدا کی قسم کھا کر بیان کرتا ہوں کہ سب سے اعلیٰ ترین زندگی عورت کی کہاں ہوتی ہے؟ اپنے شوہر کے گھر میں۔ وہ کمانے والی چاہے لاکھوں روپے کمائے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کی زندگی سکون میں نہیں ہوتی، اس کی زندگی سکون میں نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے کہ کیسی بات کر رہے ہو، 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے ہماری بیٹی کی اور وہ کماتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر ہزاروں تجربات سے یہ دیکھا کہ کمانے والی عورت کا جو شوہر ہوتا ہے اسے بیوی نہیں کمائی کی مشین سمجھتا ہے، اس کی دولت کی طرف دیکھی جاتی ہے، اولاد اپنی ماں باپ کی دولت کی طرف دیکھتی ہے کہ بس یہ کما رہی ہے ٹھیک ہے۔ اور جو عورت اپنے گھر میں رہتی ہے، شوہر کماتا ہے، اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے۔ صبح گھر سے نکلتا ہے باپ اور شوہر، سارا دن دھوپ، پسینے، مٹی، حالات کی خرابی برداشت کر کے کما کے لاتا ہے گھر کے اندر،
ایسا شوہر اگر کبھی کوئی تکلیف کی بات کر دے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں میں بیان فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے، 5 وقت نماز پڑھے، اس کے لیے جنت ہے۔ سادہ سا نسخہ بتا دیا، بس جنت گئی۔ صرف شوہر کی اطاعت کرے، 5 وقت نماز پڑھے، عزت کی حفاظت کرے اپنی، یعنی بے پردگی اور بے حیائی میں نہ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جی اس کے لیے جنت ہے، جس جنت کے دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے وہ چلی جائے۔ لیکن یہ چیز میڈیا سے نہیں دکھائی جاتی، اور کہتے ہیں قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کیا ظالمانہ حکم دے دیا۔ یہ باتیں میڈیا میں کی جاتی ہیں کہ عورت مرد تو برابر ہوتے ہیں، مساوات کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ رب العزت نے قانون بیان فرمایا، اللہ رب العزت نے سوچیں کس نے؟ اللہ نے بیان کر دیا کہ مرد عورت کے اوپر حاکم ہے۔ کس کی حکومت ہے جی؟ حاکم کون ہے؟ مرد ہے۔ کیوں حاکم ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا بما فضل اللہ۔ ایک وجہ جو یہ ہے کہ اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے مرد کو، ایک وجہ یہ ہے، اور ایک وجہ یہ ہے بما انفقوا من اموالہم، کہ شوہر اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ شوہر اپنا مال خرچ کرتا ہے، وہ کماتا ہے، وہ کھانے پینے کا ذمہ دار، وہ گھر دینے کا ذمہ دار، وہ بیماری کے اندر ہر قسم کی خدمت کرنے کا ذمہ دار، وہ اولاد کو پالنے کا ذمہ دار۔ اب اگر وہ کوئی کہے کہ میرا فیصلہ یہ ہے تو اس کا فیصلہ بھی چلنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ پتہ نہیں اللہ نے ایسا خطرناک حکم دے دیا۔ عورتیں کہتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا مطلب ہے کہ یہ کوئی مالک ہے اور عورت اس کی غلام ہوتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا، آپ سمجھیں۔ ایک ہوتا ہے مالک آقا، اور ایک ہوتا ہے اس کی لونڈی اور غلام نوکر، وہ اور رشتہ ہوتا ہے۔ یہ جو رشتہ ہے کہ ایک ہے حاکم اور ایک ہے محکوم۔ اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ اگر آپ کبھی کوئی تبلیغی سفر پر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جی آپ 10 لوگ جا رہے ہو، ایک کو امیر بنا لو، ایک آپ کا امیر ہے۔ اب وہ امیر کیا کرتا ہے؟ وہ کوئی مالک اور باقی غلام تو نہیں ہوتے، وہ ہوتا یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں آخری اگر تنازع ہو گیا تو کس کی بات مانی جائے گی؟ امیر کی۔ آپ مسجد کے لوگ ہو، آپ مسجد کے نمازی ہو، آپ مل کر آپ ایک امیر بنا لیتے کہ اگر مل جل کر بات چلے گی، اور اگر کبھی کوئی ہو گیا 2 بندوں میں تنازع تو کس کی آخری فیصلہ ہوگا؟ امیر کا۔ یہ بات اللہ نے فرمائی کہ گھر میں امیر کون ہے؟ مرد ہے۔ مرد مطلب وہ مرد کہ عورت شادی بھی اپنی نہیں کروا سکتی مرد کے بغیر، یا تو اس کا باپ اس کا نکاح کروائے گا، باپ نہیں ہے تو پھر ماں کروائے، نہیں ماں کی نہیں اجازت، پھر بھائی آ جائے آگے وہ اپنی بہن کا نکاح کروائے، وہ ولی بنے، کیونکہ فیصلہ ولی کا چلے گا جو مرد ہے گھر میں۔ دادا بن جائے، چاچا بن جائے، ماں کو پھر بھی نہیں بنایا گیا، اس لیے کہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ عورت ذات جتنی بھی پڑھ لکھ جائے اور عقل مند ہو جائے، اسے بہلانا پھسلانا آسان ہوتا ہے۔ اگر اس کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیا جائے، قوت فیصلہ، کہ جہاں چاہے وہ شادی کر لے، تو وہ نقصان زیادہ کھا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ فائدے میں بھی رہے، لیکن نقصان کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور جو مرد ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں جب فیصلہ ہوگا تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر چال باز لوگ کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی مرد ہے، باہر جاتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے، وہ لوگوں کے دھوکے، لوگوں کے فراڈ، لوگوں کی بدماشیاں سب جانتا ہے کہ کس کی نظر کس پر ہے، کوئی کس لیے کر رہا ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ آج کل ناشکری کی حالت یہ ہے کہ عورتیں ناشکری نہیں کر رہی، صرف عورتیں سن کر یہ نہ کہیں کہ کیا بات ہے کہ ناشکری صرف عورتیں کر رہی ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ناشکرے پنوں کے اندر مرد بہت بڑھ گئے ہیں، بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ ایسی ایسی ناشکری کہ الامان والحفیظ، شادی کرنا چاہتا ہے، شوہر ہے تو وہ پھر شادی نہیں کر رہا، وہ کوئی خرید و فروخت اور کاروبار کر رہا ہے۔
وہ کہہ رہا ہے کہ سامان کے اندر مجھے تولا جائے. یہاں سے اس کی ناشکری شروع ہو جاتی ہے, یہاں سے اس کے مرد ہونے کا پتہ چل جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, یہ مال خرچ کرتا ہے, مرد ہے, اس کو امیر بناؤ. اللہ فرماتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں, میں کہاں سے خرچ کروں گا, میں تو مال بھی لوں گا, میں گھر بھی لوں گا, میں شادی بھی کروں گا, اور میں گٹکا کھا کے سویا بھی رہوں گا. کمانے والی بھی چاہیے. آج کل ہمارے معاشرے میں ایسا ہی چل رہا ہے رواج. تو یہ سب سے بڑی مردوں کی ناشکری شروع ہو جاتی ہے. ماں باپ کی ناشکری بھی ہوتی ہے, ماں باپ کی ناشکری بھی ہوتی ہے, اولاد کی ناشکری بھی ہوتی ہے. ماں باپ کی ناشکری کا میں نے بتایا کہ جب کبھی انہیں پتہ چل جائے کہ ہمارا بیٹا اور ہماری بہو سکون سے زندگی گزار رہے ہیں, اور یہی شادی کا مقصد تھا کہ وہ سکون سے زندگی گزاریں. اب ماں کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ سکون سے زندگی گزار رہے ہیں, یہ بیٹا اپنی بیوی کی بات سننے لگ گیا ہے, ضرور اس کے اوپر جادو ہو گیا. اور پھر وہ اپنی کم عقلی کے اندر, اب دیکھیں مرد لوگ کم عقلی میں نہیں جاتے, ایسی کم عقلی میں عورتیں آگے جاتی ہیں. جتنے عامل پیر فقیر کراچی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے سینکڑوں عورتیں لائن لگا کر بیٹھی ہوتی ہیں. ہر عورت کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز دے دو کہ میرا شوہر قابو میں آ جائے, اور دوسری عورت کہتی ہے کہ کوئی ایسی چیز دے دو کہ جس سے میرا بیٹا میری بہو کے جادو سے نکل جائے. اور دونوں ناشکری کے اندر اپنا گھر تباہ کر لیتی. ایسے بندے بھی میں نے دیکھے ہمارے رشتہ داروں میں کہ اگر وہ شریف بیچارہ مل ہی گیا ہے تو بیوی نے بھی اس کی ناک میں دم کر دیا کہ تم اپنے ماں باپ کی مانتے ہو, اور ماں باپ نے اس کی زندگی میں عذاب ڈال دیا کہ تم اپنی بیوی کی بات سنتے کیوں ہو. اس عذاب کے اندر سنیں, ماں باپ نے اپنے بیٹے کی زندگی عذاب ناک بنا دی اور ہزاروں تعویذ لے آئے کہ یہ شریف ہو کر بیوی کی سنتا کیوں ہے, اور بیوی اتنے تعویذ لے آئی کہ یہ ماں باپ کے سامنے سر جھکا لیتا ہے, ان کے سامنے لڑتا کیوں نہیں ہے. کچھ عرصے کے بعد اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, وہ مر جاتا ہے پریشانی کے عالم میں. اب دونوں سکون سے رہتی ہیں, بیوی بھی سکون سے ہے, اس کی ماں بھی سکون سے ہے, دونوں تعویذ کھول کھول کے پڑھتے رہتے ہیں کہ دیکھو ہو کیا گیا. یہ ہے ناشکری کا وبال. اس وبال سے بچو بچو. اپنے گھر میں مرد کا کردار ادا کرو, حاکم کا کردار ادا کرو, کہ کوئی کسی کے پاس تعویذ لینے نہیں جائے گا, کوئی کسی کے پاس تعویذ لینے جادو گنڈے کروانے اور یہ کرنے نہیں جائے گا. یہ تو عذاب کی زندگی ہے. یہ ہم دینداروں گھروں کے لوگوں کی حالت ہے. ہر دوسرے دن لوگ سوال کرتے ہیں, فون کرتی ہیں عورتیں کہ جی کوئی تعویذ دے دیں. اب مولوی صاحب کی سنیں آپ کہ وہ ایک آیت لکھ کر تعویذ دے دے گا, اس سے سارا کام ہو جائے گا, اور جو گھر میں 3 قرآن پڑے ہوئے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا. کوئی عقل کی بات ہے کہ بھائی جو یہ لکھ کر دے دے گا اس سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, اور جو اللہ رب العزت کا پورا کلام میرے گھر میں پڑا ہوا ہے اس سے کچھ حل نہیں ہوگا. یہ تو انتہا درجے کی بے وقوفی ہے. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے, اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو ناشکری پنے کی وبال بڑھتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ رب العزت رزق چھین لیتا ہے. یہ معاشرتی ناشکریوں کا بیان کر رہا ہوں میں آگے, کہ اللہ رب العزت جو رزق دیتا ہے رزق چھین لیتا ہے ناشکری کی بنا پر. ایسے بے شمار گھرانے دیکھے گئے, آپ اس بات کو غور سے سننا, ایسے بے شمار لوگ گھرانے دیکھے گئے جنہیں اللہ رب العزت نے بڑا نوازا تھا, بڑا نوازا تھا, پھر حالات کا چکر چلا کہ سب کچھ اللہ نے چھین لیا اور وہ سڑک پر آ گئے. کبھی کوئی یہ بتاتے ہوئے ملتا ہے کہ شاید ہمارے گھر میں رزق کی ناقدری کی جاتی تھی, ہمارے گھر کی عورتیں کھانا جو بچتا تو وہ پھینک دیتی تھی ڈسٹ بن کے اندر. ہو سکتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے کہ اللہ نے رزق دیا, تمہارے پاس دولت بے شمار ہے, تم بہت زیادہ پکا لیتے ہو, کھا سکتے نہیں ہو, تو بھائی یا تو اتنا پکاؤ جتنا کھا لو, یا کسی غریب کو دے دو غریب کو. بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بار بار کہا کہ تم کبھی کھانا بناؤ تو شوربہ دے دو, پڑوسن کو دے دو. اس میں کیا ہوگا, دینے سے کیا ہوگا, یہ بھی ایک سوال ہے.
دینے سے اللہ رب العزت کی شاید برکتیں اتنی بڑھتی چلی جائیں کہ بھائی آپ 60 70 80 سال تک 100 سال تک جتنی بھی اللہ زندگی دے اور ان نعمتوں کو کھا سکو، اس سے لطف اندوز ہو سکو، اللہ شکر کی اتنی نعمتیں برسائے کہ اللہ کی طرف سے سارے فیصلے حل ہوتے چلے جائیں۔ اور اگر نہ شکری کرو تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہی حالت کہ رزق کی ناقدری کی، آج اللہ نے رزق کھانے سے منع کر دیا کہ بیٹھا رہو پاپے اور پانی کے اندر یا چائے کے اندر ڈبو ڈبو کے کھاتے رہو۔ پتا جی سیٹھ صاحب ہیں، کروڑوں روپے بینکوں کے اندر ہیں، لیکن بیچارہ صرف ڈبل روٹی اور گرم پانی پیتا ہے، اور اس کا جو نوکر ملازم ہے وہ 4 پراٹھے بھی کھاتا ہے، دودھ بھی پی جاتا ہے، کھانے بھی کھاتا ہے۔ تو بھائی دولت اس کو دی لیکن اس کو اللہ نے کھانا منع کر دیا۔ تو جوانی کے اندر، قوت کے اندر، طاقت کے اندر، صحت کے اندر ناقدری نہ کریں، اس کو کہتے ہیں ناشکری نہ کریں، کسی چیز کی بھی ناشکری۔ میں نے ایک بات بتا دی کہ رزق کی ناقدری، اللہ کی طرف سے کوئی بندہ آ جائے ہمارے سامنے اس کی ناقدری۔ صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک اندھا تھا، ایک بیمار تھا، کوڑی تھا، اور ایک غریب فقیر تھا اور اس کے سر کے بال ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ان کی نعمتوں کی مرادیں پوری کر دی۔ اندھے کو نظر دے دی، دولت دے دی، کوڑی کو صحت دے دی، دولت دے دی، اور فقیر کنگال کو بھی دولت دے دی۔ پھر اللہ نے اپنا فرشتہ بھیجا، یہ سالوں کی بات ہے، 10 سال کے بعد اللہ نے فرشتہ بھیجا کہ جا کے ان سے حال معلوم کرو۔ اور فرشتے نے کہا انسانی شکل میں کہ دیکھو تم بڑے کنگال تھے، فقیر تھے، اندھے تھے، اللہ نے تمہیں نظر بھی دی، دولت بھی دی، تھوڑا سا مجھے تو دو، میرا حال تو پوچھو۔ تو تینوں میں سے 2 نے یہ جواب دیا کہ کس نے کہا کہ ہم کنگال تھے اور ہم تو جدی پشتی امیر تھے، انڈیا کے اندر ہمارے بنگلے تھے اور ہم یہ تھے، ہم فلاں تھے۔ آج تو اس نے انکار کر دیا، مطلب ناشکری کی، دھتکار کے نکال دیا۔ ان میں سے ایک نے، شاید اندھے نے، دھتکارا نہیں، وہ مان گیا کہ ہاں واقعی میں فقیر، کنگال اور نابینا تھا، اللہ نے سب کچھ مجھے نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں سے جو چاہیے لینا ہے لے جاؤ۔ تو فرشتے نے کہا کہ لینا میں نے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے تمہارا امتحان لیا تھا، تیری نعمتیں باقی رہیں گی، باقی 2 کی نعمتیں چھن جائیں گی۔ تو یہ اللہ وہی اللہ ہے جو اس دور میں فرشتے بھیجتا تھا، اب اللہ اپنے بندوں کو بھیج دیتا ہے، فقیروں کو بھیج دیتا ہے، غریبوں کو بھیج دیتا ہے۔ اللہ ہمارے بھائی بہنوں، ماں باپ، رشتہ داروں میں سے کسی کو بیمار غریب کر دیتا ہے، اور وہ ہماری محتاج ہوتا ہے مدد کا، ہم نہ کریں، آنکھیں موڑ لیں، تو پھر جب اللہ آنکھیں موڑ لے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، تو پھر چاہو جہاں جا کے سر کو رگڑو، پھر واپسی نہیں ہوتی۔ ناشکری کا بہت بڑا وبال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها، کیا بات ہے تم اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہو، جانتے ہو، بوجھتے ہو، پھر تم اللہ کا انکار کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو۔ فرمایا اکثرهم الکافرون، تم میں اکثر لوگ کافر ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناشکری نہ کرو، اللہ رب العزت چاہتا ہے ان یرا اثر نعمتہ علیہ، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس تمہارے اوپر نظر آنی چاہیے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں تمہارے لباس میں، تمہارے کردار میں، تمہارے اخلاق میں، تمہارے صدقہ و خیرات میں نظر آنی چاہیے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے مقابلے میں تمہاری ظاہری شکل تو ایسے لگتی ہے کہ جیسے فقیر ہو اور کروڑوں روپے بینکوں میں سڑ رہے ہو، تم صاف کپڑے بھی نہیں پہن سکتے، یہ بھی حالت ہوتی ہے لوگوں کے اندر، اچھا کھا نہیں سکتے، اچھا پہن نہیں سکتے، اچھا خرچ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ناشکری ہے اللہ کی، اللہ ناراض ہو جاتا ہے کہ حالت تیری ہمیشہ فقیروں جیسی رہتی ہے، مانگ کر گزارا کرتا ہے، بینکوں میں تیرے کروڑوں روپے ہیں، تو پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہیے ہم سب کو، اللہ کی ناراضگی سے ہم سب کو بچنا چاہیے، ناشکری کے وبال سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا